پھر انسان کتنا بھی گناہگار ہو، کتنا بھی گناہگار، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرنے والا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی ذات ہی ایسی ہے، اسے کبھی بھی پکارو، کسی حال میں بھی پکارو، کسی جگہ پکارو، وہ سب جگہ دعاؤں کو سنتا ہے، باتوں کو سنتا ہے، انسان کو دیکھتا ہے، وہ ہر جگہ قادر ہے۔ وہ ایسا مالک ہے، ایسا اللہ ہے کہ وہ کسی سے انجان نہیں ہوتا، کسی سے غافل نہیں ہوتا۔ اب انسان اس غلط فہمی میں رہتا ہے کہ یار میں نے ساری زندگی ایسے گزار دی، آج میری عمر اتنی ہو گئی ہے، میں 20 سال کا ہو گیا، میں 30 سال کا ہو گیا، میری زندگی 40 سال کی ہو گئی، میں 50 سال کا بھی ہو گیا۔ یعنی اس کی زندگی جو گزری ہے اس پر وہ افسوس کر رہا ہے کہ یار میں نے ساری زندگی ایسے گزار دی، اپنے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، اپنے اللہ سے محبت ہی نہیں کی۔ دیکھو تو صحیح میرے بھائیوں، اب اس بات کو بھی غور دو، اس بات کو بھی غور دو، آپ نے جتنی بھی زندگی گزاری، اللہ کی قسم وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کی طرف آؤ، وہ آپ سے ایسے ہی محبت کرے گا کہ جیسے کبھی بگڑی ہی نہ تھی، جیسے کبھی دوستی ٹوٹی ہی نہ تھی۔ یار اللہ کو دوست بناؤ، یار اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کا اظہار کرو۔ کوئی بات نہیں ہے، اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے میرے دوست، آ جاؤ اپنے اللہ کے پاس۔ ہاں، وہ زندگی کی شام ہونے سے پہلے اپنے اللہ سے مل لو، اپنے اللہ سے باتیں کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ ہاں، زندگی کی شام ہو اس سے پہلے اپنے اللہ سے دعائیں مانگ لو، اپنے اللہ سے باتیں کر لو، اس کو راضی کر لو اور اس کو اپنی رودات سنا دو۔ ہے میرے مالک، دیکھ کتنی زندگی گزر گئی تجھ سے دور رہ کر، آج بہت افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو وقت گزرا ہے کاش تیری محبت میں گزرتا، کاش میں تجھے پہلے یاد کر لیتا۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو اپنے دل کی باتیں سناؤ، کیونکہ وہی سننے والا ہے، وہی فیصلے کرنے والا ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے اور اسی کے پاس جانا ہے۔ اس کو اپنی رودات سناؤ، وہی ہے جو ایک عذاب ہے جو بڑا سخت اس کا عذاب ہے، جو وہ بچائے گا اس سے وہی بچائے گا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہی تو اللہ ہے جو قبر کا راستہ آسان کرے گا، جو قبر کا راستہ آسان کرے گا، پلسرات کا راستہ آسان کرے گا، نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دے گا۔ اور یہ جو بڑی بڑی پرابلمس آئیں گی، بڑی بڑی سچویشنس آئیں گی، بڑے بڑے دکھ غم کی جگہ آئیں گی، بڑے بڑے خوفناک منظر جو گزریں گے، اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے پاس آمیں تو صحیح، اللہ کو منا میں تو صحیح، اپنی رودات سنا میں تو صحیح، اس سے باتیں کرے تو صحیح، پیار کا اظہار جتا میں تو صحیح، اللہ کو اپنی باتیں سننا میں تو صحیح۔ میرے بھائیو، اللہ کے گھر میں ہمیں تو صحیح، آؤ تو صحیح اپنے اللہ کے گھر میں، اللہ سے باتیں کرو۔ اللہ ایسے معاف کرے گا، ایسے معاف کرے گا جیسے ہمارے گناہ تھے ہی نہیں۔ اللہ ایسے معاف کرے گا، ایسے معاف کرے گا کہ جیسے ہم نے گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، ایک آدمی تھا، اور وہ کتنا گناہگار۔ میرے بھائیو، اس بات کو تھوڑا دھیان لگا کر سنو کہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، ہماری جو زندگی گزری ہے، کیا ہم اس سے بھی زیادہ گناہگار ہیں؟ ہماری جو زندگی گزری ہے، کیا ہم اس سے زیادہ غلط کام کر بیٹھے ہیں؟ ہم نے یہ اللہ کا حکم جو توڑا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر شرک بھی کیا ہوگا، اللہ کے نزدیک شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ چاہے تو اللہ ہر گناہ پر معاف کرے، پکڑ کرے، لیکن شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اگر انسان کے شرک کی حالت میں موت آ گئی۔ اور اب اس بات کو بھی غور دو کہ اگر انسان نے ساری زندگی شرک بھی کیا، ساری زندگی شرک، اور مرنے سے پہلے یعنی زندگی کی شام ہونے سے پہلے پورے اچھے ہوش حواس میں اچھی طریقے سے ان نے اللہ پر یقین رکھ لیا، اللہ کو راضی کر لیا، اللہ سے محبت کا اقرار کر دیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا، اور اس نے کلمہ شہادت جو اللہ کے حکم ہیں، یعنی اس نے اسلام قبول کر لیا، ہاں اللہ شرک بھی معاف کر دے گا۔ اگر وہ شرک سے توبہ کر لے تو اللہ شرک بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ سارے گناہ کیا ہیں؟ حالانکہ یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ نماز کا چھوڑنا، اللہ کے حکموں کا توڑنا، نبی کی سنتوں کو چھوڑنا، حرام کاری کرنا، سود کھانا، زنا کرنا، یہ بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا، ان سب کو معاف کر دے گا۔
अगर बंदा अल्लाह के घर में आकर अल्लाह से मांगे, अल्लाह से दुनिया के किसी भी कोने में कहो, किसी भी कोने में तौबा करनी है, जहाँ भी हो, जंगल में हो, गलियों में हो, छतों पर हो, मोहल्ले में हो, पटियों पर हो, जिस जगह बैठे हो, धरती पर बैठे हो या हवाओं में चल रहे हो, जहाँ भी तुम हो, अल्लाह से वही तौबा कर लो, अल्लाह सब माफ़ कर देगा, सब माफ़ कर देगा। लेकिन मरने से पहले पहले तौबा कर लो अपने गुनाहों से। अल्लाह की कसम ऐसे माफ़ करेगा कि हमारे तौबा करने में देर हो सकती है, उसके माफ़ करने में देर नहीं हो सकती। हाँ, अब देखो हमारी जो ज़िंदगी गुजरी है, हम उस पर अफसोस करते हैं कि यार इतनी ज़िंदगी गुजार दी। और ये अफसोस जब होगा जब अल्लाह से मोहब्बत करने लगेंगे, अल्लाह की तरफ आएंगे, अल्लाह से बातें करेंगे, अल्लाह को रुदात सुनाएंगे। ये मोहब्बत में जब वक्त गुजारेंगे तब उस वक्त का एहसास होगा। अल्लाह की कसम कि जन्नत में जाने के बाद इंसान को किसी चीज़ का कोई अफसोस नहीं होगा सिवाय एक घड़ी के। सब इस पर ध्यान दो। जन्नत में जाने के बाद किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ का कोई अफसोस न होगा सिवाय एक घड़ी के। वो कौन सी है? जो उसने दुनिया में रहते हुए अल्लाह के ज़िक्र के बिना गुजारी होगी। हाँ, अल्लाह को याद किए बगैर गुजारी होगी। इंसान इस पर अफसोस करेगा कि काश उसमें भी अल्लाह को याद कर लेता। अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह को हुक्म पूरे करो। अल्लाह की ताकत को पहचानो तो सही, अल्लाह की मोहब्बत को पहचानो तो सही। हाँ, जब अल्लाह की मोहब्बत को पहचानेंगे तो हमारा ज़िंदगी गुजारना बड़ा आसान हो जाएगा। हमारा ईमान ऐसा हो जाएगा कि हमें अल्लाह और नबी से दूर नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारी जो ज़िंदगी गुजरी है, हमने ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं और अब आकर हमें अफसोस हो रहा है। कहते हैं ना कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अरे अल्लाह के बंदा, हज को ही तो जा रही है। हाँ, चलो अल्लाह से माफ़ी मांगने जा तो रही है। अगर आपने सारी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म तोड़े, सारी ज़िंदगी ज़िनाहों में गुजार दी, सारी ज़िंदगी सूदों के कारोबार चलाते रहे, सारी ज़िंदगी शिर्क करते रहे और मौत से पहले पहले तुमने तौबा कर ली, हमने तौबा कर ली। दुनिया का कोई भी इंसान हो, जंगल में रहने वाला हो, शहरों में रहने वाला हो, किसी भी कोने का रहने वाला हो, अल्लाह की कसम अल्लाह सबको माफ़ कर देगा, और सबको माफ़ कर जन्नत का हकदार बना देगा। अल्लाह से मांगे तो सही, अल्लाह से कहमे तो सही। अब उस बंदे की बात सुनो, वो कैसा था, अल्लाह की रहमत कैसी है, अल्लाह कैसी बंदों से मोहब्बत करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक बंदा ऐसा था कि बड़ा गंदा था। गंदे से मुराद यानी बड़ा जिनाहकार बंदा था। वो इतना बड़ा जिनाहकार था, उसको उस गलत कामों की वजह से शहर से ही निकाल दिया। समझते हो, जहाँ वो रहते हैं उन्होंने उसको घर में नहीं, शहर में नहीं रखा, निकाल दिया। अब भाई जब उसने सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार दी तो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होगा? बताओ, अल्लाह का हुक्म उसने पूरे किए होंगे? उसकी सारी ज़िंदगी ज़िना में गुजर गई, सारी ज़िंदगी उसने ऐसे गुजार दी कि उसको कोई ख़बर ही नहीं है कि मुझे आखिरत की भी तैयारियाँ करनी है। हाँ, मुझे आखिरत की भी तैयारी करनी है, अपने अल्लाह से भी माफ़ी मांगनी है, अपने अल्लाह को भी राज़ी करना है। अब उसको क्या पता कि उसका वक्त क्या चल रहा है, उसको क्या पता कि उसका आगे क्या होने वाला है। अब जब लोगों ने उसे निकाल दिया, मेरे भाइयों अपने अल्लाह की मोहब्बत देखो, अपने अल्लाह की रहमत देखो। सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी, सारी ज़िंदगी। और कैसा कि लोगों ने शहर से भी निकाल दिया। हाँ, ऐसा उसको पता नहीं था कि उसकी मौत का वक्त आ चुका है, मौत का वक्त आ चुका है। उसने सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार दी। जब उसकी मदद को कोई न दिखा, उसने इधर देखा, उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर उसने इधर देखा, उसे इधर भी कोई नज़र नहीं आया। फिर उसने ऊपर को देखा और कहा कि ए मेरे अल्लाह। अपने मालिक से जो उसने बात की, अपने अल्लाह से जो बात की, ओए सुभान अल्लाह, हमारे अल्लाह की मोहब्बत। अपने अल्लाह से कहा कि ए मेरे अल्लाह, देख मुझे सब ने छोड़ दिया है, तेरे पास आने का वक्त है। उसने अल्लाह से तौबा की और उसकी जान निकल गई, उसकी जान निकल गई। क्या कहा कि देख मुझे सब ने छोड़ दिया है, ये दुनिया किसका साथ देगी, किसका साथ देती है। और अल्लाह की कसम एक दिन सबको सब छोड़ देना है। ये घर, ये गाड़ी, बंगले, दुकान, मकान, ये ऐसो इशरत की चीज़ें, ये मालो दौलत, ये बीवी बच्चे, ये भाई दोस्त, ये रिश्तेदार, सब छोड़ देंगे एक दिन। ये दुनिया छोड़नी पड़ जाएगी। जिस शरीर में हम रहते हैं ये शरीर छोड़ना पड़ जाएगा।
اس نے کہا کہ دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تیرے پاس آنے کا وقت ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسے مدد کے لیے پکارے وہ اس کی مدد نہ کرے، تو اس اللہ نے، اس رحیم اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری زندگی اس نے گناہوں میں بتا دی، اس نے میرے حکم توڑتے توڑتے ساری زندگی گزار دی۔ انسان مرتے دم تک اپنا بدلہ لینے کی سوچتا ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو اللہ ہی ایسا ہے، اللہ ہی ایسا ہے۔ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتے تھے۔ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، میرا ایک دوست ہے، وہ فلاں جگہ پر ہے، اس کو ہمارے پاس پہنچانے کی تیاری کرو، یعنی اس کو ہمارے پاس پہنچاؤ۔ اللہ اکبر، ایسا بندہ اور گناہ بھی معاف، اللہ اکبر، ایسا رحیم اللہ ہے، ایسا معاف کرنے والا ہے۔ دیکھو تو صحیح، اللہ کو جب بھی پکارے گا اللہ کو پائے گا، جب بھی پکارے گا اللہ کو پائے گا، جب بھی اللہ کو پکارے گا جب بھی اللہ کو پائے گا۔ اللہ کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے کسی کو بھی۔ اللہ کو یاد کرو گے اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ 24 گھنٹے ایک سیکنڈ کو بھی، ایک لمحے کو بھی اپنے بندے سے انجان نہیں ہوتا۔ کہو تو صحیح، آؤ تو صحیح، باتیں کرو تو صحیح، اس کو اپنی رودات سناؤ تو صحیح، وہ کیسا معاف کرنے والا ہے۔ دیکھو تو صحیح کیسا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کسی بھی بندے کو یہ نہیں کہتا کہ جاؤ تم نے ساری زندگی ایسے گناہوں میں گزار دی کہ جاؤ اب تمہیں معافی نہیں مل سکتی۔ جب بھی آؤ گے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پاؤ گے، آؤ تو صحیح۔ میرے بھائیوں، زندگی کا کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی آج ہی مانگو، آج ہی اپنے اللہ کو راضی کرو اور اللہ کو راضی کر اپنی زندگی بتاتے چلو۔ یہی شخص کامیاب ہے، ورنہ ناکامی ہے۔ اللہ کی قسم، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اگر اللہ ناراض ہے، نبی ناراض ہیں، اللہ کا حکم زندگی میں نہیں ہے، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو حکم اپنانے پڑیں گے، اللہ کو اپنانا پڑے گا، اللہ کی باتوں کو ماننا پڑے گا، اللہ کے حکموں پر زندگی بتانی پڑے گی، وہ شخص کامیاب ہے۔ ہم اللہ کا عذاب کو نہیں برداشت کر سکتے، جیسے زندگی گزار دی، اب آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف، اب اللہ سے معافیاں مانگ لو۔ اللہ کی قسم، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ایسے گناہ گاروں کو کفل ساری زندگی زنا میں گزار دی، اور جب موت کا وقت آیا کیسے اللہ نے معاف کرا۔ دیکھو تو صحیح، ایسے لوگوں کو اللہ نے معاف کیا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سے مانگے تو صحیح، اللہ کی طرف آمیں تو صحیح، اللہ کو اپنی رودات سنامیں تو صحیح، پھر دیکھو اللہ کیسے فیصلے کرتا ہے، پھر دیکھو اللہ کیسا معاف کرتا ہے، پھر دیکھو اللہ کیسے ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے کیسے مسئلے حل کرتا ہے، اور زندگی کیسے ہماری آسان کرتا ہے، کیسے ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ ہاں، اس دل کو سکون اللہ ہی کی باتوں سے ملے گا، اللہ ہی کے پیار سے ملے گا، اللہ ہی کی محبت میں ملے گا، اللہ ہی کے ذکر سے ملے گا، اور اللہ ہی کے حکم سے ملے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو۔